سبحان اللہ. اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم کی شان اتنے بنیادی 65 علوم جو کہ کسی درسگاہ میں درس نہیں دیے جاتے، ان میں تو آپ کا درجہ مہارت تھا، درجہ اجتہاد تھا. اتنے علوم تھے. اور اس کے علاوہ جو علوم پر آپ نے قلم نہ اٹھایا وہ کتنے تھے وہ تو میں نہیں جانتا. یہ بھی میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کیا علم جعفر میں نہیں جانتا. مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ علم جعفر کے بارے میں نے استخارہ کیا. استخارے میں ایک لفظ میں نے دیکھا تو اس سے میں نے سمجھا کہ اس کا فائدہ نہیں سیکھنے کا. مگر بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک کی جگہ نون اور فلاں کی جگہ فلاں علم جعفر میں بولا جاتا ہے. اس لیے اس کا معنی کہ حزیون لکھا تھا اس میں، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ بیکار یہ حزیان والا علم ہے، حزیون. تو یہ میں نے سمجھا. حالانکہ علم جعفر میں حمزے کی جگہ پر چھوٹی ہے استعمال ہوگی اور نون کی جگہ پر یہ. جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہے اصل میں، تب مجھے سمجھ میں آیا اذن، ہاں کہ اذن آپ کو مل گیا. تو فرماتے ہیں تو میں نے حضرت شیخ اکبر کے چند رسائل جو ناقابل فہم تھے ان کو میں نے کسی صورت سے پڑھا. کچھ باتیں مجھے معلوم ہوئی. مسائل جعفر کے میں تخریج کر لیتا، آنے والے حالات معلوم کر لیتا، اور لوگوں کی بہت سی چھپی ہوئی باتیں مجھ کو پتہ چل جاتی اور مشکلات کا حل نکل آتا. مگر میں نے سوچا کہ اب اس بار جب سفر حج میں جاؤں گا تو بیت المقدس کے علماء علم جعفر کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے اس علم کی تکمیل کروں گا جو بڑے بڑے علماء حج میں تشریف لائے. تو میں استاق میں رہا، اکابر علماء وہاں کے چند ملے. میں نے ان سے چاہا کہ اس کے بارے میں گفتگو کروں. پھر میں نے ان سے گفتگو کی تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں تک اس کام میں بصیرت حاصل کی. تو میں نے درجہ بدرجہ سب بتا دیا. اتنی دور تک آپ پہنچ گئے، ہماری رسائی تو وہاں تک بھی نہیں، اب ہماری آپ تکمیل کیجیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں ان میں سے کئی ایک کی میں نے تکمیل کی علم کی. جتنا میں جانتا تھا اتنا میں نے سکھا دیا. وہ لوگ بجائے اس کے کہ میں ان سے ان کا شکر گزار ہوتا، وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگے. اور ان میں سے ایک بزرگ آئے میرے ساتھ بریلی شریف تک اور یہاں پر علم سیکھتے رہے، علم جعفر کی تکمیل کرتے رہے. الحمدللہ ان کا مزاج بہت تیز رفتاری سے علم کو اخذ کرتا تھا اور ان کی بصیرت کھل رہی تھی کہ اتنے میں ان کی کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی، ان کو جانا پڑا، ورنہ یہ علم میرے ساتھ قبرستان نہ جاتا. ہاں ایک بار نواب رامپور کے بارے میں اس نے اپنا ایلچی بھیجا کہ میری بیوی بیمار ہے، کہاں اس کا انتقال ہوگا. آپ نے جعفر سے نکالا، فرمایا اس کا انتقال رامپور میں ہوگا. تو وہ کہنے لگا رامپور میں کیسے ہو؟ میں اس کو نینی تال لے کے جاتا ہوں، جب تک نینی تال میں رہے گی زندہ رہے گی، ہاں، اور فلاں تاریخ کو ہوگا. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بتایا اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہوگا.
یہ بھی بتایا. پھر نواب کو کچھ اعتماد نہ ہوا, وہاں سے بات آئی. فرمایا دیکھو اگر یہ بات غلط ہو گئی تو یہ علم جعفر میرے ساتھ چلے گا. وہ اگر یہ بات غلط ہو گئی تو علم جعفر کو میں عام کر دوں گا, اور اگر یہ بات صحیح نکلی تو میرے ساتھ قبرستان جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ چنانچہ اب جب اس کی موت کا جو دن اعلی حضرت نے بتایا تھا, اس کے ایک روز پہلے ہی سے اس نے چیخنا شروع کر دیا, جلدی مجھے گھر لے چلو, جلدی مجھے گھر لے چلو. چیختی رہی. نواب نے کہا کہ کیا چیختی ہو, رہو آرام سے, یہاں پر ہوا بھی اچھی ہے, آب و ہوا اچھی, پہاڑ پر ہو, یہ ہے وہ, مگر مانی نہیں. وہ چیختی رہی. کہا کہ تم لوگ نہیں لے چلو گے تو میں دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی پہنچوں کہ نہ پہنچوں, راستے میں مر جاؤں, مگر جاؤں گی ضرور. اب اس نے دیکھا کہ وہ نکل کے دروازے سے, ہوٹل کے دروازے سے باہر جا رہی ہے, تو اس نے کار منگوائی اور پھر اس کے بعد لے کر چلا. اور جیسے ہی رامپور پہنچی, وہی وقت اعلی حضرت نے موت کا بتایا تھا, اسی وقت اس کی موت آ گئی. یہ علم انبیاء کرام کی وراثتوں میں سے ہے, مگر انبیاء کرام نے اس علم کا مکلف نہیں بنایا ہے, ذمہ داری کسی کو سپرد نہیں کی ہے, ورنہ ہم پر بھی فرض ہو جاتا کہ اس علم کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے دائرے میں داخل کر دیتے. سمجھ گیا؟ وہ اس میں نہیں. ہاں, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تھے. اتنے میں ایک اجنبی آدمی دربار میں آیا. آپ کا وہ ہم نشین یعنی ارکان سلطنت میں تھے, سمجھ لیجئے وہاں کیبنٹ کا ایک ممبر, وہ بھی وہاں پر دیکھ رہا ہے اس اجنبی کو. اس نے کہا اے اللہ کے نبی, یہ آدمی مجھ کو بار بار ایسے دیکھتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, آپ مجھے کہیں بہت دور پہنچا دیں. کہاں پہنچا دیں؟ جہاں حضرت چاہیں. کیا ہندوستان پہنچا دوں؟ ہاں وہیں پہنچا دیں, وہ بہت دور ہے. اب یروشلم میں پائے سلطنت, اور ہندوستان کہاں, یہ اس کو ہندوستان میں کہا کہ ہوا اس کو جھٹ ہندوستان پہنچا دے. تو وہ اجنبی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میں تو آپ کے دربار میں آ کے تعجب میں پڑ گیا اس شخص کو دیکھ کر کہ اس کی موت کا حکم مجھ کو اللہ نے دیا, یہ کہہ کر کہ ہندوستان میں جا کر اس کی روح نکالو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہے. میں کیسے اس کی روح ہندوستان میں نکالوں, وہ یہاں بیٹھا ہے, مگر خود سے اس نے فرمائش کر دی کہ ہندوستان پہنچا دیا جائے. تو اب میرے لیے تو آسانی ہو گئی. وہ اس در پہنچا اور ادھر حضرت ملک الموت وہاں پہنچے اور روح نکال لی کھٹ سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام کی ایک وراثت ہے, یہ علم. بار